السلام علیکم. یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو پاکستان میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں. اپنی زندگی کا بڑا حصہ باہر گزارنے کے بعد ملک کی یاد آتی ہے، اپنا روٹس یاد آتے ہیں، اپنا کلچر یاد آتا ہے. سب سے بڑا باہر ملک میں لوگوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے، جاتے تو ہیں اسٹڈیز کے لیے یا فائنینشلی اسٹیبل ہونے کے لیے. جب یہ دونوں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ ایک کسک جو دل میں ہوتی ہے کہ واپس جا کے اپنے ملک میں بس جائیں، کیونکہ شروع سے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیمپرری باہر جائیں گے، اور جن کا بھی ارادہ ہوتا ہے کہ وہ پرماننٹلی باہر جائیں گے ان کا بھی کچھ عرصے بعد ہوم سک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیونکہ ہمارا کلچر جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے ویسٹرن ورلڈ سے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا سوشل انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، سوشل کلوزنس بہت ہوتی ہے، سوشل قربت جسے کہہ لیں. ہم فوری طور پہ ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں اور ہمیں لوگوں کی کمپنی چاہیے ہوتی ہے، ہم لوگوں کی کمپنی کو بہت انجوائے کرتے ہیں. اب جیسے آپ دیکھ لیں باہر ممالک میں جب رہتے ہیں لوگ، امریکہ یا یورپ میں یا کینیڈا میں، تو دنیا بھر کے لوگ جو وہاں رہتے ہیں یا آ کے رہتے ہیں وہ ویکینڈ کو ادھر ادھر جائیں گے، آؤٹنگ کریں گے، ایکٹیویٹیز کریں گے، موویز دیکھیں گے، یا جو کام وہ ہفتے بھر نہیں کر پائے وہ کریں گے. مگر ہمارے پاکستانی لوگ زیادہ تر 90% وہ کوششیں کرتے ہیں کہ اپنے دوست یار کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. وہ باہر خوبصورت نظارے کو انجوائے کرنے کی بجائے وہ اپنے دوستوں میں ٹائم سپینڈ کرنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، انٹریکٹ کرنا. کیونکہ ہمارے اندر بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں، ہم کہانیوں سے لیس ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم اپنی کہانیاں سنائیں اور اپنی دکھ درد سنائیں، اور کوئی سننے والا ہو اور کسی اور کی سنیں اور پھر اس کو مشورہ دیں. اس سے نہ صرف ہمارا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمارا بانڈ بھی بڑھتا ہے اس بندے کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ. تو یہ ہمارا سب سے بڑا ڈفرینس دوسروں میں اور ہم میں، کہ ہم لوگ سوشل اینیمل زیادہ ہیں. تو اب کچھ عرصے بعد آتے ہیں پاکستان جو ہے وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے. ہم جو سوچ کے جاتے ہیں باہر ملک، اور جب واپس آتے ہیں تو وہ ملک نہیں رہا. اب جیسے میں لمبے ٹائم کی بات نہیں کر رہا، اب 20 سال بعد آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو ہیوج ڈفرینس ہوگا. ہر سال بعد پاکستان بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اور انفارچونیٹلی چینج اچھے چیزوں میں نہیں ہوتا، چینج بری چیزوں میں، ریورس میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو فیسلٹیز ہیں، بجلی ہے یا چیزیں جو ہمیں سہولتیں جو میسر ہوتی ہیں، اس کی صرف بات نہیں کر رہا. میں لوگوں کا بیہیویئر کی بھی بات کر رہا ہوں. اب جیسے لوگ، جب میں 2000 میں پاکستان آیا تو میں نے نوٹ کیا کہ 40% لوگ جو ہے نا وہ کرپٹ ہے. جھوٹ بولنا، چوری کرنا، بےایمانی کرنا، 40% بہت بڑا نمبر ہے. پھر میرا آنا ہوا اس کے 4-5 سال بعد، تو میں نے نوٹ کیا کہ 60% لوگوں کے اندر جو ہے نا کرپشن پائی گئی. اور اب میں 3 سال پہلے آیا ہوں یہاں پر، تو میں دیکھ رہا ہوں 99.9% کرپٹ ہیں لوگ. ہر کوئی دوسرے کو جو ہے نا بیوقوف بنانے کے چکر میں ہے، لوٹنے کے چکر میں ہے، بیوقوف بنانے کے چکر میں ہے، فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے. چاہے وہ بزنس کے ایٹماسفیئر سے ہو، آپ کو ایک چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو بیوقوف بنائے گا بندہ، یا اوور چارج اتنا کر دے گا. چاہے آپ کا پڑوسی ہوگا، وہ اس کی نیت خراب ہوگی، وہ دیکھے گا کہ بھئی آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ کس طرح فائدہ اٹھائے یا آپ کو دھوکہ دے، آپ سے پیسے ادھار مانگے گا یا گاڑی آپ سے ادھار مانگے گا،
یا آپ کو کوئی چیز بیچنے کی کوشش کرے گا الٹی سیدھی، ٹھیک ہے. اور سب سے بری بات یہ کہ لوگ آپ کے قریب کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے نا ایسے ہی ٹکرائیں گے، ان میں بھی یہ چیز کوٹ کے آئی ہوئی ہے. تو آپ لوگ جب بھی پاکستان آئیں تو ان چیزوں کا ذہن میں رکھ کے آئیں کہ آپ کو صبح اٹھتے ہی آپ کو جو ہے نا چیلنجز فیس کرنا پڑیں گے. صبح لائٹ نہیں ہے تو آپ کو جنریٹر کا بندوبست کرنا ہے، جنریٹر خراب ہو رہا ہے، ہیوی لوڈ اٹھا نہیں سک رہا، آپ ریپیئر کے لیے جاتے ہو، وہ ریپیئر صحیح کر کے دیتا نہیں ہے آپ کو، آپ پھر اس کے پاس جاتے ہو، دوسرا لے کر آتے ہو، دوسرے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. آپ الیکٹرک سسٹم لگاتے ہو، بیٹری سسٹم، بیٹریاں اڑ جا رہی ہوتی ہیں، 2 نمبر کی چائنا سے آ رہی ہوتی ہیں، وہ لوڈ نہیں اٹھا سکتی، چارجر خراب ہو رہے ہوتے ہیں، اور چارج ہو رہی ہوتی ہیں. پانی کبھی آ رہا ہے، کبھی پانی نہیں آ رہا، گندا آ رہا ہے، کچھ علاقوں میں گٹر کا پانی مل کے آ رہا ہوتا ہے. اور کھانے کی بات کریں، ہم ترستے ہیں پاکستانی کھانے کو باہر ملکوں میں، اور یہاں ہر نکڑ پہ آپ کو کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی پاکستانی، صحیح ہے، بظاہر بڑی ٹیسٹی اور لذیذ اور عمدہ، مگر جب آپ کھائیں گے تو آپ کا پیٹ کا بیڑا غرق ہوگا. کس قسم کے جو شیف اور کوک یہاں ہوتے ہیں، گندے، نہ ہاتھ دھوتے ہیں، نہ، اور باتھ روم کے پاس ہی ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، چوہے گھوم پھر ہوتے ہیں، کاکروچز ہوتے ہیں، برتن صاف نہیں کرتے صحیح سے، پانی گندا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے کچھ ریسٹورینٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو دھوتے ہی نہیں ہیں، چیزیں ایسے بنانا شروع کر دیں، سبزی لاتے ہیں یا گوشت لاتے ہیں وہ ایسے ہی پکانا شروع کر دیتے ہیں. ان کے پاس کون سا ایسا ٹائم ہوتا ہے، ان کو تو اتنا سارا بنانا ہوتا ہے اور اتنے تھوڑے پیسے ان کو ملتے ہیں، تو ان کا تو کوئی موٹیو ہوتا ہی نہیں ہے، اوپر سے ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ کیوں کیئر کرے گا، ٹھیک ہے. تو وہ جو جیسا تیسا آپ کو کھلا دیتے ہیں، اوپر سے مسالے تیل ویل بھر کے نا، تو آپ مسالے کو ٹیسٹ کر رہے ہو تو آپ سمجھتے ہو کہ کھانا بڑا عمدہ بنا ہے، کیونکہ آپ کی عادت یہی ہے کہ آپ مسالے اور چٹخے دار کھانے کے عادی ہوتے ہو، تو یہ اوپر سے خوب سارے مسالے ڈال دیتے ہیں، لیمو شیمو ڈال دیتے ہیں، کھٹاس پیدا کر دیتے ہیں، تو آپ کو بڑا ٹیسٹی لگ رہا ہوتا ہے، آپ کھائے جا رہے ہوتے ہو. تو بہت سے لوگ اور پھر دوسرا یہ کہ یہاں چوری چکاری اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں یہاں کتنے عرصے آیا ہوں اور کتنے لمبے عرصے کے لیے رکا ہوں، فون آپ روڈ پہ بڑی آسانی سے استعمال ہی نہیں کر سکتے، آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے فون استعمال کرنا ہوتا ہے. 1 سیکنڈ میں آ کے چھین کے چلے جاتے ہیں فون آپ سے. گھر میں واردات ہوتی ہیں، گاڑیوں کے بیٹریاں تک چوری کر لیتے ہیں، ڈیش بورڈ چوری کر لیتے ہیں، گاڑیاں پوری اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر کوئی قانون ہی نہیں. پولیس والا آپ جائیں تو وہ آپ کو دھکے کھلائے، کل آئیے گا، پرسوں آئیے گا، ابھی میں بزی ہوں، اس سے بات کیجیے گا، اچھا میں فون کرتا ہوں اس کو. اسی میں جو ہے نا آپ کا ٹائم اور آپ کا جو 1 کلو خون وہیں جل جائے گا. پھر آپ کر آ کے اگر کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے، جو دھوکہ دہی تو عام ہے، تو آپ کورٹ وغیرہ جائیں گے تو آپ کا کیس تو سمجھ لیں 15-20 سال میں وہ آئے گا نہیں. وکیل ایسی باتیں کرے گا، آپ کو ایسے دعوی دے گا کہ بھائی میں تو یوں کر لوں گا، تو یوں کر لوں گا. بڑے آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو ایسے مثالیں دے گا کہ دیکھو میں نے یہ کیس لڑا، میں نے وہ کیس لڑا، اور پھر آپ اس کو پیسے وغیرہ دے دیتے ہو تو وہ آپ کو جو تنگ کرے گا، آپ کی جو ہے نا سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو بھائی دن بھر جو ہے نا آپ اسٹرگل میں ہی رہو گے کہ آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہی پوری ہو. باہر ملک میں تو آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوتا کہ پانی ٹنکی، وہاں تو ٹنکی، میں نے امریکہ میں تو ٹنکیاں ہی نہیں دیکھی کہ اوپر ٹنکی ہے نیچے ٹنکی فل کرو، پمپ سے کھینچو پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کہ بجلی کے وولٹیج اپ ہو رہے ہیں ڈاؤن ہو رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور نہ ہی ایسی گرمی ہے وہاں پر. یہاں تو ایک تو گرمی اتنی سخت زیادہ، اور پھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہیں، فالٹس اتنے سارے آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ سارا دن اسی اسٹرگل میں رہتے ہو کہ آپ کی بیسک نیسیسٹیز آپ کی پوری ہوں. پھر آپ کب جا کے کچھ کر لو گے یہاں. اور انٹرٹینمنٹ تو کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہے ادھر. آپ جاؤ گے کہاں چلے جاؤ گے، گنتی کے 3-4 مال ہیں، اس میں اتنے لوگ بھرے ہوتے ہیں، اور اے سی بھی کم چل رہا ہوتا ہے، الٹا پسینہ آ رہا ہوتا ہے، اور چیزیں اتنی مہنگی رکھی ہوتی ہے، نہ ان کے پاس زیادہ ورائٹی ہوتی ہے مالوں کے اندر. وہ تو بس
چاہتے ہیں کہ آپ سے ہی لوٹ کے سب کچھ کما لیں. تو مال میں تو کچھ ہاں امریکہ جیسے مال تو ہے نہیں یہاں کہ ہیوج مال ہو, اتنے اچھے کیفیٹیریا بنے ہو, صاف ستھرے, آدمی کھائے پیے وہاں پر تھوڑا فیل فریش کریں. یہاں تو مال جانے کے بعد اور جو ہے نا گھٹن سی فیل ہوتی ہے کہ یار کہاں آ گئے. ایک تو پارکنگ کرنے کے لیے لوگ ایک کے اوپر ایک چڑھے جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب آپ کو پارکنگ وغیرہ مل جاتی ہے تو وہ لوگوں کا جم کٹھا ہو, ایسے ایسے الرم شلرم لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو مال سے نکلنے کے بعد آپ ریفریش فیل کرنے کی بجائے آپ ایسا فیل کرتے ہو جیسا پتہ نہیں آپ نے کیا مصیبت اپنے سر سے اتاری. پھر آپ کو باہر کہیں بیچ پہ جاؤ, بیچ ہے کراچی میں ہے, جو کلفٹن پہ ہے وہاں تو کلفٹن کراچی کا پورا جو نالا ہے وہ اس طرف بہہ رہا ہوتا ہے, تو وہاں تو میں ریکمینڈ کروں گا ہی نہیں, یا کبھی اس کے قریب بھی جائیں. اسمیل بھی آ رہی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں وہ مچھلیوں کی اسمیل ہے, بلکہ وہ گٹر کی ہوتی ہے. وہ براؤن پانی میں ہوتا ہے گٹر کی وجہ سے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سینڈ ہے, تو اس میں بڑے مزے سے نہا رہے ہوتے ہیں, پانی پاؤں بھی بھگو رہے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور اتنے فقیر, اتنے ایک کو آپ جان چھڑائیں تو 10 اور آ جائیں گے. اور ایسے ڈھیٹ پتہ نہیں کہاں کہاں سے پورے ملک سے جو نا گنے ایکسپرٹ آئے ہوئے ہیں. یہ فقیر جانے کا نام ہی نہیں لیں گے, آپ کے پیچھے ہی پڑیں گے. آپ مطلب ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے ان سے پیچھا چھڑانے کے چکر میں. پھر آپ پارکس وغیرہ ڈیفینس وغیرہ میں گنتی کے ہیں, وہ اچھے ہیں میں مانتا ہوں, مگر وہاں پر بھی جو ہے نا ایسی ہبس چل رہی ہوتی ہے اور اتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اور ہر کسی کو جو ہے نا آپ کی پنچایت ہوتی ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے. فیملی کے ساتھ تو آپ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور کاروبار اگر آپ کو یہ کرنا بیٹھیں گے یہاں پر, کاروبار سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں ڈرائیونگ کا, یہاں ڈرائیونگ کرنا اتنا مشکل ہے. آپ ظاہر سی بات ہے گاڑی رکھو گے اے سی ہو اس کے اندر فٹ فاٹ, کیونکہ موٹر سائیکل میں رسک اتنا ہوتا ہے کہ آپ خدا نخواستہ ایک ایکسیڈنٹ ہو تو آپ کے جو ہے نا ہڈی وڈی ٹوٹ جائے, خدا نخواستہ ہیڈ انجری ہو جائے. تو گاڑی جب افورڈ کر سکتے ہیں تو گاڑی انسان کو رکھنی چاہیے, مگر جب گاڑی رکھیں گے تو اس میں مسئلہ ہوتا ہے ٹریفک میں وہ پھنس جاتی ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی روڈیں ہیں, اتنی ٹریفک ہے, اتنے گڈھے ہیں, گڈھے سے آپ گاڑی میں بچ ہی نہیں سکتے. ادھر سے بچیں گے تو ادھر گڈھا ہوگا, اسپیڈ بریکر ہوں گے, مٹی دھول پڑی ہوئی, ایک کنسٹرکشن کا سامان بیچ میں پڑا ہوا, لوگ اس طرح اچانک سے بیچ میں آ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں آپ سے, کچھ ہو گیا تو وہ ہاتھا پائی پہ بھی آ جائیں گے. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا اتنا ٹینشن جس کی کوئی حد نہیں. اب میرا تو پورا سسٹم ہل جاتا ہے, ریڑھ کی ہڈی, سر کا, نیک کے مسلس ایسے ہلتے ہیں, جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں. تو ڈرائیونگ ہی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہی کمفرٹیبلی نہ جا سکو تو کیا فائدہ. اسی طرح اگر آپ کوئی بزنس کرنے بیٹھو گے تو آپ کو بزنس میں تو ایسے ایسے شاہکار ملیں گے جو آپ کو ایسا بیوقوف بنائیں گے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے اچھا خاصا سرمایہ لوز ہی کر دیتے ہیں. یا تو ان کو خراب مال پکڑا دیں گے, یا پیسے لے لیں گے, مال نہیں دیں گے, آؤٹ آف ڈیٹ مال ہوگا. اگر مال رکھ لیں گے تو آپ کو چوری ہوگا رات کو, یا امپلائی چوری کر رہے ہوں گے, یا کسٹمر آ کے چوری کر رہے ہوں گے. آئے دن کوئی نہ کوئی چیز چوری ہو رہی ہوگی. آپ کو بجلی کی فکر ہوگی, آپ جنریٹر وہیں لگا رہے ہوں گے. پھر الگ الگ ایجنسی کے لوگ آ کے آپ کو ٹیکس مانگ رہا ہوگا, کوئی کیا مانگ رہا ہوگا. تو میں نے بزنس بھی یہاں کافی ٹرائی کر کے دیکھے, مالس میں بھی دیکھے. مال والے بھی ایک نمبر کے خبیث, کبھی یہ چارج کر رہے ہیں, وہ چارج کر رہے ہیں, کبھی الٹے سے رولس لگا رہے ہیں. تو پتہ نہیں کس طرح لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, اتنی ساری لائٹیں منہ کو لگا کے, اتنی ہبس کے اندر, اتنی گرمی کے اندر 10-12 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کس طرح کیا بیچ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, کس طرح سے یہ لوگ کما رہے ہوتے ہیں, اللہ ہی جانے. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ بہت سوچ سمجھ کے آئیں پاکستان. یہ سب چیزیں فیس کر سکتے ہیں, اس کے یوز ٹو ہو سکتے ہیں تو ہی آئیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ 1000 میں سے 1-2 ہی شاید ٹک پاتے ہیں, باقی سارے واپس چلے جاتے ہیں لوٹ پوٹ کے, بڑے بددل ہو کے. تو امریکہ وغیرہ کی ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے جو میں نے ڈسکس کی سوشل انٹریکشن کے علاوہ, کہ آپ کی جو فیوچر جنریشن ہے اس کا کیا ہوگا. وہ وہاں بگڑ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے آپ کی اولاد
ڈیٹنگ کر رہی ہوتی ہے، انڈر ایج ہو کے بھی ڈیٹنگ کر رہی ہوتی ہے، کیا کیا گل کھلا رہے ہوتے ہیں. یہاں وہاں تو ماحول ہی یہی ہے. آپ ایک پتیلا لیں، اس کے اندر پانی ڈالیں اور اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالیں اور آپ یہ کہو کہ آپ کا ہاتھ خشک باہر نکلے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح آپ اپنے بچوں کو اس ماحول میں لے جاؤ، آپ یہ کہو کہ ماحول کا اثر نہ ہو ان کو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑوں سلپ ہو جاتے ہیں، ٹریک سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، کن کن حرکتوں میں لگ جاتے ہیں. تو یہ بچے تو آپ کے ہاتھ سے گئے ہی گئے. ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ اسی چکر میں آتے ہیں کہ بھائی یہاں آ جائیں اور بچوں کی تھوڑی اچھی اسلامک تربیت ہو جائے گی. تو اس بات پہ تو میں ڈیفینیٹلی کہوں گا کہ پاکستان بہت بہت بہتر ہے اس اعتبار سے کہ کم از کم جو ہے اس طرح کی عریانی اور فحاشی اور ڈرگس کا معاملہ نہیں. یہاں پر بھی ہے، پاکستان میں ہے ایسا. پاکستان میں بھی یہ سب فحاشی اور گندی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، یہاں پر لڑکے بھی ڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں پیرنٹس کو. اسکولوں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے، مگر اس کا ریشو بہت کم ہے امریکہ کے مقابلے میں. صحیح ہے. تو یہ ایک صرف واحد چیز ہے جو میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا، اور یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ آپ کا سب کچھ، سارا سرمایہ، ساری لائف کا نچوڑ آپ کی اولاد ہی ہے. اور آپ کی اولاد ہی جب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور بڑی گندے ٹریک پہ چلے جائے تو اس زندگی کا کیا فائدہ؟ تو یہ ہے نچوڑ میں میری پورے تجزیے کا. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو پلیز کمنٹ کریں. اوکے، اللہ حافظ اینڈ گڈ لک.